بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں پروگرام کے فقیر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. ہمارے ساتھ سید سرفراز شاہ صاحب موجود ہیں جو ہمیشہ کی طرح آپ کو گائیڈ کرتے ہیں, ہمیں گائیڈ کرتے ہیں, آپ کے سوالوں کے جواب دیتے ہیں اور اصلاح فرماتے ہیں ہماری. شاہ صاحب, ایک جو ہم نے اس موضوع پہ بات بھی کی پہلے بھی, لیکن لوگ سوال اس کے اٹھاتے رہتے ہیں, وہ یہ ہے کہ اعتدال کتنا زیادہ ضروری ہے. مجھے ایک بات واقعہ یاد آ رہا تھا کہ حضرت ابو ایوب انصاری کے حوالے سے مشہور ہے کہ وہ بہت زیادہ اپنے آپ کو بھوکا رکھتے تھے, پوری پوری رات عبادت کرتے رہتے تھے, یہاں تک کہ ان کی صحت خراب ہو گئی. اور اس کی بنیاد کے اوپر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کو کہ اعتدال کرو, تمہارے جسم کی ضرورت ہے تمہارا کھانا پینا, اس کو بھی توانا رکھو, اور تمہاری روح کی ضرورت ہے تمہاری عبادت, اس کو بھی کرو. روزمرہ کے معاملات کو ایک حد تک انہوں نے بنا کے دے دیا. تو جب یہ موجود ہے تو پھر ہمیں کیوں سمجھ میں نہیں آتا کہ اعتدال کی ضرورت کتنی زیادہ ہے. عبادات کے لیے بھی وقت پورا ہونا چاہیے, آپ نے اگر اس سے زیادہ کچھ کرنا ہے اس کے لیے بھی, لیکن اپنے جسم کے لیے بھی وقت پورا ہونا چاہیے. میں اکثر بیشتر ایک عرض کیا کرتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے لیے ایک لائٹ ہاؤس ہیں کہ ہم بالکل وہیں سے روشنی لیتے ہیں. تو یہ جو انسان کے اعتدال کی بات ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے 24 گھنٹے کو 3 حصوں میں تقسیم کیا ہوا تھا. ٹھیک. ایک حصہ مختص تھا حکومتی امور, فورن ڈیلیگیشنز اور صحابہ کرام کے لیے. دوسرا حصہ مخصوص تھا فیملی کے لیے, ازواج مطہرات ان کا ہاتھ بٹاتے تھے, ان کے پاس ٹائم صرف کرتے تھے. اور تیسرا حصہ آرام کے لیے اور عبادات کے لیے مختص تھا. تو ہمیں تو کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہے, ہم وہیں سے روشنی لے لیں. تو انسان کا جسم اگر صحت مند ہے تو پھر عبادات بھی وہ ان کا حق بھی ادا کر لے گا. ٹھیک. اگر جسم بہت کمزور ہے تو پھر ایسے بزرگوں کو, ایسی بلند ہستیوں کو ایک طرف چھوڑ دیجئے, میں ان کا ذکر نہیں کر رہا, ٹھیک, عام آدمی کی بات کر رہا ہوں. تو عام آدمی سے پھر عبادت بھی اس طرح نہیں ہوتی جیسے عبادت ہونی چاہیے. ٹھیک. تو یہ ضروری ہے کہ انسان اپنے آپ کو صحت مند رکھے. اب صحت مند رکھنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ میری طرح موٹا ہو جائے. صحت مند سے مراد یہ ہے کہ آپ کا جسم طاقتور رہے اور اس کا ایک سادہ سا حل ہے. ہم اسکول ٹائم میں, آپ بھی میں بھی, ہم پی ٹی کیا کرتے تھے کیونکہ ہمارے جو ٹائم ٹیبل تھا اسکول کا اس میں 45 منٹ کا ایک پیریڈ کمپلسری تھا پی ٹی کے لیے. اس میں ہم ایک ایکسرسائز کیا کرتے تھے, اچھل کے بازو کا 1 2 3 4, اس طرح کی وہ ایک ایکسرسائز تھی. بہترین ایکسرسائز ہے آپ کی باڈی کو ٹرم رکھنے کے لیے اور آپ کے جسم کو صحت مند رکھنے کے لیے. ہارڈلی 10 منٹ لگیں گے, 15 منٹ لگیں گے, لیکن آدمی کا جسم بڑا تندرست رہتا ہے. اور موٹاپا جس سے آج کل ہر آدمی خوفزدہ ہے وہ قریب بھی نہیں آتا, وہ ایکٹیو رہتا ہے آدمی. تو میرے خیال میں تو
ہلکی پھلکی ایکسرسائز کی پی ٹی ٹائپ 10-15 منٹ کر لے آدمی, اور کھانا بھوک رکھ کے کھائے. عام طور پہ ہم ڈائٹنگ وغیرہ کرتے ہیں. جی جی بہت پرانی بات ہے, موسٹ پرابلی 1977-78 کی بات ہوگی. تو ایک آرکیٹیکٹ تھے لبرٹی میں, ان کا آفس ہوا کرتا تھا, مبین صاحب. ان سے یاد اللہ ہو گئی کام کے سلسلے میں. ان پہ موٹاپا تھا تھوڑا سا, اور بلڈ پریشر بڑا ہائی تھا ان کا. تو ایک دن آفس تشریف لائے تو مجھے کہنے لگے کہ ڈاکٹر نے عجیب و غریب علاج بتایا مجھے, بہت ہی حیران کن. وہ علاج یہ تھا کہ آپ ناشتہ بہت ہیوی کیجیے, جتنے سلائس یا توست یا پراٹھا آپ کھانا چاہتے ہیں کھا لیجیے. 2 انڈے کھائیے, فرائیڈ یا آملیٹ اور اسکریبل, جو بھی جیسی بھی کھانے ہیں ضرور کھائیے. دودھ کا 1 گلاس پئیں, اور مکھن کی ایک جو مقدار آپ کھانا چاہیں ضرور کھائیے. لیکن اس کے بعد روزہ رکھ لیجیے انٹل لنچ ٹائم, اور اس دوران سوائے پانی کی آپ نے کسی چیز کو ہاتھ نہیں لگانا. ٹھیک. ایون فروٹ بھی. لنچ میں آپ روٹی کھائیے, سالن کھائیے, اس کا میٹھا بھی ضرور کھائیے, لیکن پھر روزہ رکھ لیں انٹل ڈنر. ان بٹوین کسی چیز کو ہاتھ نہیں لگائیں گے آپ, ایکسیپٹ فار واٹر. تو مجھ سے کہنے لگے کہ میں بڑا حیران ہوا شاہ صاحب, کہ جب میں نے دیکھا کہ 1 مہینے میں I lost 15 pounds. کہ لگے اتنی ہیوی خوراک کے بعد 15 پاؤنڈ مہینے میں لوز کر جانا, اور ان کے چہرے پر کوئی فرق نہیں آیا. چہرہ اتنے فریش, سکن ان کی اسی طرح گلو کر رہی تھی. تو اگر اعتدال کے کھانے کی طرف ہم جائیں, یہی کر لیں ہم کہ ایک تو اپنی بھوک کا 75% کھائیں, ہم 25% چھوڑ دیں, اور پھر ان بٹوین دا میل جو ہم منہ چلاتے ہیں وہ نہ ہم کریں, تو موٹاپا قریب آتا ہی نہیں ہے. یہ ویسے ڈائٹنگ کا بھی پلان ہے جو میں نے عرض کیا آپ سے, بڑا خوبصورت پلان ہے. بالکل. تو اس سے انسان اپنے جسم کو ڈیمیج کیے بغیر, اپنی اسکن کو ڈیمیج کیے بغیر, اور چہرے کی شادابی کو ڈیمیج کیے بغیر وزن لوز کر جاتا ہے. تو صحت مند جسم ایک گارنٹی ہے کہ آپ کی عبادات بھی بڑی خوبصورت ہو جائیں گی, اس لیے کہ طاقت ہے, کنسنٹریٹ کر پاتا ہے. اللہ تعالیٰ کی عنایت ان پہ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کہ حضرت ابو ایوب انصاری کا مزار جو ترکی میں استنبول میں موجود ہے, اب تک روزانہ کی بنیاد کے اوپر ہزاروں کے لحاظ سے ترک وہاں پہ جاتے ہیں, سلام پیش کرتے ہیں, فاتحہ پڑھتے ہیں, اور اس کو ایک مرقع نور جیسے بنا کے رکھا ہوا اللہ تعالیٰ نے تمام لوگوں کے لیے, کہ ترکی نہیں پوری دنیا سے مسلمان, پوری دنیا سے لوگ جاتے ہیں. جی ہر وقت وہاں جھمگٹا لگا ہوتا ہے. جی 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 بالکل. اللہ تعالیٰ کی عنایت ہے, وہ لوگ جو اپنے آپ کو مٹا ڈالتے ہیں اللہ کے نام پر, رب تعالیٰ ان کو انعام تو بخشتا ہے. جی ان کو اپنی مخلوق میں مقبول کر دیتا ہے, مرنے کے بعد بھی مقبول ہو جاتے ہیں. جی تو یہ تو رب تعالیٰ انعامات تو بخشتا ہے. اور پھر جناب حضرت وہ ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو سب سے بڑا اعزاز ہے زندگی کا,
جس کے لیے غالباً ہر مسلمان چاہے گا کہ میں اپنی جان دے کے بھی اعزاز حاصل کر لوں، وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے میزبان ہیں۔ جی اچھا، یہ فرمائیے، یہ انسان کے حوالے سے ایک دو سوال ہمارے سامنے آتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جیسے ارشاد، ان کے ارشادات کے مطابق یہ ہے کہ علامہ اقبال نے ایک وہ لکھا کہ یہ کائنات ابھی ناتمام ہے شاید، جی کیا رہی ہے دما دم صدائے کن فیکون۔ تو جس طرح سے انسان وہ کہتے ہیں ابھی کائنات ابھی نامکمل ہے، اس طرح انسان بھی نامکمل ہوتا ہے اور وہ آہستہ 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 تکمیل کے مرحلے میں پہنچتا ہے۔ یہ بڑا ایک فلسافیکل سا سوال ہے، لیکن میرا مطلب ہے کہ شاید اس سے مراد یہ ہو کہ انسان مسلسل اپنے آپ کو بہتری تبدیلی کے عمل سے گزارتا ہے، جس کی بنیاد کے اوپر یہ کہا جاتا ہے کہ مکمل نہیں ہے۔ ایک کامل انسان تو دنیا میں ایک ہی ہستی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئی، یا پیغمبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء ہیں، خاتم النبیین ہیں۔ جی تو جتنے بھی پیغمبر آئے جی اور وہ کامل انسان تھے، بائی ورچو آف دیٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کامل انسانوں کے بھی امام ہیں۔ جی تو انسان کامل تو ہو نہیں سکتا، لیکن یہ ضرور ہے کہ جیسے میں نے آپ سے عرض کیا تھا جی کہ انسان کے دو پہلو ہیں، ایک تو اس کا جسم ہے اور ایک اس کی روح ہے۔ جی اللہ کے فضل سے کوئی بھی انسان دنیا میں وجود آتا ہے تو جسمانی لحاظ سے مکمل ہوتا ہے، جی اگرچہ گرو نہیں ہوا ہوتا لیکن ہوتا مکمل ہے۔ تو ہم پیدائش کے بعد سے لے کے موت تک گرو تو کرتے ہیں، بلکہ یوں کہ یہ 40 سال کی عمر تک تو گرو تو کرتے ہیں، لیکن ہوتے مکمل ہیں۔ تو جسم ہمارا مکمل ہے، لیکن روح اس کی پرورش کرتے ہیں ہم علم سے اور نیکی سے۔ ٹھیک ہے، وہ اس کی خوراک ہے روح کی، ٹھیک تو اس سے وہ پھلتی پھولتی ہے۔ یہ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ انسان پیدا تو مکمل ہوتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن گرو کرتا ہے، ٹھیک ہے، روحانی طور پہ بھی اور جسمانی طور پہ بھی۔ ٹھیک ہے، اس میں تو انسان کے بارے میں تو یہاں تک ہے۔ ٹھیک ہے۔ آپ نے بڑا وہ مطلب بتایا کہ جو روح ہے اس کی گروتھ کے لیے اس کی ضرورت ہے کہ وہ عبادت بھی کرے، نیکی کی راہ بھی اپنائے، اور تبھی مطلب اس پہ وہ آتا ہے۔ اگر تم چاہو کہ لوگ تم سے اچھا سلوک کریں تو یہ جو تمہارا اپنا جسم ہے یا اپنی روح ہے، تم خود سے خلوص سے محبت کرنی سیکھ لو۔ اگر تم خود سے خلوص سے محبت کرو گے تو لوگ بھی تم سے محبت کریں گے۔ دیکھیے، ایک انسان اگر اپنی ذات سے محبت کرتا ہے تو چاہے گا کہ مجھے ہر چیز بہترین نصیب ہو، میں ہر طرح سے بہترین ہوں، تو پھر وہ ان اصولوں کی طرف چلے جائے گا جو اس کو بہترین انسان بنا دیں گے۔ ٹھیک حدیث ہے کہ تم میں بہترین شخص وہ ہے جس سے دوسروں کو نفع پہنچے۔ یہ میں مفہوم عرض کر رہا ہوں، لفظی معنی نہیں ہے، لیکن مفہوم یہی ہے۔ تو فائدہ بخش انسان اسی وقت ہوگا، دوسروں کے لیے نفع بخش ہوگا، جب اس انداز میں زندہ رہنے کی کوشش کرے جس انسان میں، جس انداز میں رب تعالیٰ چاہتا ہے کہ انسان زندہ رہے، ٹھیک جو دین میں اصول دیے ہوئے ہیں۔ تو اپنے ساتھ محبت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ میں اپنے آپ کو بہترین بنا لوں، اور بہترین بننے کا وہی ایک طریقہ ہے کہ میں ان اصولوں کو اپناتا چلا جاؤں جو رب نے متعین کیے ہیں کسی مسلمان کی
زندگی گزارنے کے لیے. ٹھیک اپنے ساتھ خلوص میرا وہ ہے. ٹھیک اور جب میں اگر اس پہ 100% عمل پیرا نہیں بھی ہو پایا, ایک حد تک اس پہ عمل پیرا ہوتا ہوں, تو مخلوق میں مقبول ہو جاؤں گا میں. لوگ مجھے پیار کرنے لگیں گے. ٹھیک ہے. یہ خلوص سے مراد یہ ہے. اچھا یہ فرمائیے کہ بہت بزرگوں کا اس پہ اصرار آتا ہے اور اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اگر تم چاہو کہ تم ایک بہتر انسان بنو اور بہتر عمل تمہارے ہوں, تو اس میں یہ ہے کہ ماضی ایک بھامر ہے, ماضی کے بھامر سے نکل جاؤ. اگر تم نے اس کو غالب آنے دیا اپنے اوپر تو یہ تمہیں نگل جائے گا. اس میں کوئی حکمت ہے؟ مطلب اس کے بارے میں کیوں اتنا زیادہ زور ہے کہ ماضی سے نکلو؟ اب تو خیر جو ہماری دنیاوی فلاسفرز اور ہیں وہ بھی یہی کہنا شروع ہو گئے ہیں کہ ماضی سے باہر آئیے, اپنے ماضی کو جانے دیں آپ. تو میں نے پہلے بھی شاید کسی پروگرام میں ایک عرض کی تھی کہ فقیر صرف آج میں زندہ رہتا ہے, کیونکہ اس کے نزدیک جو ماضی ہے, جو گزرا ہوا کل ہے, جی وہ ماضی ہے. اور ماضی سے انسان صرف سبق سیکھتا ہے. ٹھیک. اس سے اور کچھ اس کو حاصل نہیں ہوتا. تو گزرا ہوا کل ماضی ہے, اس سے صرف سبق سیکھا جانا چاہیے, اس میں زندہ نہیں رہا جا سکتا. ٹھیک. آنے والا کل ایک امید ہے کہ کل کیا پتا کل آئے ہی نہیں, ہمیں آج ہی اللہ کو پیارے ہو جائیں. ٹھیک. تو امیدوں پر انسان جی نہیں سکتا. امید کیا معلوم ہے برآتی ہے کہ نہیں آتی. تو گزرے ہوئے کل کو وہ ماضی سمجھ کے چھوڑ دیتا ہے, صرف اس سے سبق حاصل کرتا ہے. آنے والے کل کو امید جان کے چھوڑ دیتا, وہ آج میں زندہ رہتا, حال میں زندہ رہتا. ٹھیک ٹھیک ہے. فرض کیا ماضی میں ایک بہت کامیاب آدمی رہا ہوں, فرض کیا میں ماضی میں ایک بادشاہ رہا ہوں, فرض کیا ماضی میں ایک بہت بڑا بزنس مین رہا ہوں, جو میں آج کے اس میں نہیں ہوں. اب اگر اسی میں پھنسا رہوں گا کہ میں تو بادشاہ تھا لہذا سلوک بھی میرے ساتھ ویسے ہی ہونا چاہیے, میں بہت کامیاب انسان تھا, یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا, اس بات پہ توکل ہو جائے انسان کا کہ اللہ تعالیٰ نے جس حال میں مجھے رکھا ہے یہ حال بھی اللہ کی مرضی کے رضا کے مطابق ہے. میرے خیال میں یہ بھی اس میں بات آ جائے گی. دیکھیے اٹ ول گو بوتھ ویز. جی. کہ پاسٹ لورلز جو ہیں ہمارے, اگر انہی میں ہم زندہ رہیں گے تو ہم آگے نہیں بڑھ پائیں گے. بالکل صحیح ہے. قدم آگے نہیں اٹھتے ہمارے. جو پچھلے سلطان بود میں زندہ رہتا ہے وہ آگے نہیں بڑھتا. تو یہ پاسٹ لورلز جتنے نقصان دہ ہیں اتنے ہی برے ماضی کی یادیں یا وہ اوور ویلم اگر آپ کو کر لیں, آپ کا انسان کا برا ماضی اس کو اوور ویلم کر لے تو وہ بھی اسے آگے نہیں بڑھنے دے گا, کہ اس سے یاسیت پیدا ہوتی ہے. ٹھیک. اس سے مایوسی آتی ہے. ٹھیک. انسان کے اندر جو جذبہ ہے آگے بڑھنے کا, جی, وہ کاؤنٹر ہو جاتا ہے سوائے ایکسیپشنل کیسز کے, کہ آدمی یہ سوچتا ہے کہ میں تو کبھی اچھا ہو نہیں سکتا, اتنا برا آدمی میں کہاں اچھا ہوں گا, تو وہ آگے بڑھنے سے رک جائے گا. ٹھیک ہے. تو یہ جو ماضی کی گزرے ہوئے دن جو ہیں ان کی یادیں, یہ دونوں ہی طریقے سے نقصان دہ ہو جاتی ہیں. کہ اگر وہ لورلز ہیں تو آدمی پاسٹ لورلز میں زندہ رہنے لگتا ہے, اور اگر وہ زیادہ پلیزنٹ نہیں ہیں یادیں تو وہ اس کو یاسیت کی طرف لے جائیں گی.
ایک سوال ہمارے پاس آیا ہے اور وہ یہ ہے کہ کیا یہ صحیح ہے کہ جو ہم کرتے ہیں اس پر فرق ہماری نیت سے پڑتا ہے نہ کہ ہمارے ظاہری حلیوں سے؟ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے جی کہ تمام اعمال کی بنیاد نیت پر ہے. جی تو نیت بخیر ہونی چاہیے. اسی لیے آپ کے پروگرامز میں جب بھی بات ہوتی ہے تو یہاں ہر پروگرام میں یہ ضرور ذکر آتا ہے کہ اپنی سوچ کو ہم پازیٹیو رکھیں, جی اپنی سوچ کو ہم خوبصورت رکھیں, اور لوگوں کے بارے میں ہمیشہ خوش گمان رہیں, بدگمان نہ ہوں. جیسے جناب حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ صاحب نے فرمایا تھا کہ بدگمانی دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ ہے. تو آدمی اگر پازیٹیو ہے, خوش گمان ہے دوسروں کے بارے میں, ان کو الاؤنس دیتا ہے دوسرے آدمیوں کو, تو وہ اتنا ہی زیادہ اپنی زندگی میں پازیٹیو ہو جائے گا. اس کے جو افعال ہیں وہ بڑے پسندیدہ ہو جاتے ہیں. اچھا, یہ نیت جو ہے جی جی اس کو ہم نیت کہتے ہیں. اس کو آپ دنیاوی زبان میں اس طرح ایکسپلین کر لیں, اس کا اچھا ہونا بڑا ضروری ہے. وہ تو آپ یہ دیکھیے نا کہ یعنی جس وقت ہمارے ظاہری حلیے کے مطابق ہمارے صحابہ کرام نے جو زور دیا, حضرت عمر تو خاص طور پہ کتنی سختی تھی ان کے ہاں کہ اتنا زیادہ زور ہے, اور لیکن اس کے لیے سب سے بڑھ کے پہلے اپنی مثال پیش کی ہے کہ حضرت عمر نے گزارا تمام عمر کیا وہ 2 چادروں کے, اور اس میں بھی ایک چادر کا حساب ان کو دینا پڑا. نہیں, یروشلم کی فتح پر کیا جی ہوا؟ جی جناب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جی کس شان سے یروشلم میں داخل ہوئے کہ غلام اونٹ کی پشت پہ بیٹھا ہے, جی اور خود وہ اونٹ کی مہار پکڑ کے جی داخل ہوئے شہر میں, اور لباس ان کا. تو یہ ظاہری کروفر معنی نہیں رکھتا ہے. آپ دیکھیے بڑے لوگ, آپ موجودہ زمانے کی ہم بات کر لیں, جی دور نہ جائیں. ٹھیک, ہمارے یہاں اپنے دور کے بہت ہی اعلیٰ شخصیت, بہت ہی اچھے انسان اور بہت اچھے دانشور جناب اشفاق احمد صاحب, جی جی آپ ان کے ڈریس کو دیکھیے جی تو ان کا جو پول اوور ہوتا تھا سردیوں جی میں, جی وہ ملٹی کلر ہوتا تھا. یہ نہیں کہ انہیں ملٹی کلر پسند تھے, ٹھیک ہے, جو اون ہے اس میں جڑ دو تو کئی رنگ آ جاتے تھے اس میں. اسی طرح بڑا موٹے کپڑے کا پہنتے تھے, شلوار کرتا, قدر سا, جی ہاں, کافی رف ہوتا تھا. جی جی اسی طرح چپل کو وہ اپنے ظاہری لباس اور حلیے سے بے پرواہ تھے, اس لیے کہ انسان ذہنی طور پہ اتنا بڑا تھا. ان کی وہ جو بڑائی ہے, انٹلیکچوئل بڑائی, وہ اتنی تھی کہ ان کا ظاہری حلیہ ان کی نظروں میں بڑا ہیٹ ہو گیا تھا. یہ تو ابھی کی مثال ہے, چند سال پہلے انتقال جی جی ہوا ان کا. آپا بانو قدسیہ, جی انتہائی سادہ لباس, بالکل وہ ایک لٹھے کی چادر سی سر کے اوپر, اور بالکل وہ سادہ سے بہت سادہ لباس, سوتی کپڑے, جی بالکل. لیکن ذہنی دیو تھیں وہ, جو ان کا انٹلیکچوئل لیول تھا, تو ان کو ہم محاورتاً یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ذہنی دیو تھیں, کمال کی. وہ ان کی جو لکھنے کی قوت تھی, رب تعالیٰ نے کمال کی عطا فرمائی تھی. جی اور کیا کانسیپٹ ہوتا تھا اس کے پیچھے, جی آپا بانو قدسیہ کی جی تحریر کے جی پیچھے. جی
بہت غضب کا کانسیپٹ. تو یہ جتنے بڑے لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے ظاہری حلیے سے بالکل، آپ پرانے زمانے کے جتنے بھی سائنسدان دیکھیں گے جی آپ ان کے حلیے تو دیکھیے، آئنسٹائن دیکھ لیجیے. ہاں بالکل، لاپرواہ کپڑوں سے، بڑے بڑے بال، ایسا لگتا تھا جیسے پتہ نہیں کوئی وقت ہی نہیں ملا جانے کا کہیں پہ. تو انسان جتنا بڑا ہوگا جی ذہنی طور پہ وہ ظاہری حلیے سے اتنا دور ہو جائے گا. اسی طرح جو دل سے جتنا نیک ہے، سادہ ہے، جی جتنا مخلص ہے دل سے، وہ اپنے ظاہری حلیے پہ نہیں جاتا، اور لوگ بھی نہیں جاتے اس کے ظاہری حلیے پہ. یہ بھی ہے. آپ اگر چاہیں تو آپ پھٹے پرانے کپڑوں میں نکل جائیے، جو لوگ آپ کو جانتے ہیں وہ آپ کی عزت ہی کریں گے، وہ آپ کے لباس کو کبھی نہیں دیکھیں گے، جی ان کی نظر آپ کے چہرے پر رہے گی. بالکل صحیح ہے. یہ تو ایک چیز ہے. تو آدمی کو اگر اس اندر سے اپنے آپ کو ڈیولپ کر سکے، خود ہی بے پرواہ ہو جائے گا ان کپڑوں سے. اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ بالکل ہی پھٹے پرانے اس میں، مطلب اپنی حیثیت کے مطابق اس کا تو ایک لوگوں کے دوسرا لیے. پہلو جی ہے کہ اللہ نے جو نعمتیں آپ کو عطا فرمائی ہیں جی اس کا اظہار آپ کے ظاہری حلیے سے ہونا چاہیے. جی بالکل. یہ بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کا جی قصہ ہے. تو جو نعمتیں ہیں، شکر گزاری کا ایک انداز یہ بھی ہے کہ رب تعالیٰ کی جو رحمتیں آپ پر ہو رہی ہیں، جو نعمتیں اللہ نے عطا فرمائی ہیں، اس کا اظہار آپ کے ظاہر سے ہونا چاہیے. لیکن وہ بات یہ ہو رہی ہے کہ انسان جو ذہنی طور پہ بہت بڑا ہو جاتا ہے، وہ لاپرواہی اس میں خود بخود آ جاتی. وہ پرواہ نہیں کرتا کہ میں نے کس طرح کا لباس پہنا ہوا ہے. وہ آپ نے جب ان کا ذکر کیا تو مجھے ساتھ ہی واصف علی واصف صاحب کی یاد آ گئی کہ وہ میں تو ان سے بہت ملاقاتیں رہی ہیں میری. بالکل سادہ لباس ان کا بھی، جی کوئی اس میں بناوٹ نہیں، کوئی کچھ نہیں، سادہ سے. اور کام جو کر گئے وہ مطلب جو تحریریں ہیں وہ ماشاءاللہ ایسی ہیں کہ میں بلکہ ایک شعر آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں. ان کا جو ہمارے ایک بزرگ تھے وہ کہا کرتے تھے کہ ان کا یہ شعر میرا دل چاہتا ہے کہ میں ہر وقت نماز جب پڑھوں تو اس میں یہ شعر پڑھا کروں. اور وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے فرما رہے ہیں کہ یا مجھے تو قوت پرواز دے یا نہ اتنی دور سے آواز سے. مجھے بھی شرف حاصل ہوا، ان کے جی آخری دنوں میں مجھ سے جی ملاقات رہی. شرف مجھے حاصل ہے کہ واصف علی واصف صاحب سے جی ان کے آخری ایام میں ملاقات بالکل. رہی. اچھا جی، یہ ایک سوال شمس تبریز کے حوالے سے کسی نے مطلب ایک سوال پوچھا ہے، اور وہ یہ ہے کہ جنت اور جہنم جو ہیں وہ یہی ہیں، اس سینس میں کہ جب ہم محبت کرتے ہیں تو ہم جنت میں ہوتے ہیں. یہ ظاہر ہے کہ مطلب وہ عام محبت کی بات نہیں ہو رہی دنیاوی، مطلب یہ روحانی سینس میں ہے. اور جب نفرت اور بغض اور کینہ کرتے ہیں تو ہم جہنم میں ہوتے ہیں. اس کی حکمت کے بارے میں تھوڑی سی ذرا اگر تشریح فرما دیجیے. اصل میں سمبولک ہے یہ بات. جی سمبولک کا. اس سے مراد وہ نہیں جو آخرت میں ہم دیکھیں گے. جی جی وہ ایک سیدھا راستہ دکھایا ہے شاہ شمس تبریز صاحب نے کہ اگر یہ چاہو کہ تمہاری زندگی اس دنیا ہی میں جنت جیسی ہو جائے، کیا آپ یہ محسوس کریں کہ میری زندگی بڑی خوبصورت ہے، بڑی کمفرٹیبل ہے، بڑی سموتھ ہے، تو اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ خلق خدا سے پیار کریں. ایک تو یہ خلق خدا کی بات ہے، خلق خدا سے بات. اور دوسری اس سے بڑی بات یہ ہے کہ رب سے عشق کریں، رب تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سے عشق کریں. ٹھیک ہے. تو یہ اب اس کے اندر بھی تھوڑی سی گہرائی آ جائے گی ٹھیک ہے. کہ جب انسان رب تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عشق کرتا ہے
تو پھر رب کے اس عشق، رب کے ساتھ اس عشق کے نتیجے میں جی جب ایسا آدمی کسی دوسرے انسان سے ملتا ہے تو اس کو فوراً ایک بات سٹرائک ہوتی ہے کہ جو آدمی مجھ سے ملنے آیا ہے، جس سے میں مل رہا ہوں، یہ اسی رب کا بندہ ہے جس رب کا بندہ میں ہوں، جس رب سے میں عشق کرتا ہوں، تو اس سے بھی عشق کرتا ہے، ٹھیک ہے اس سے بھی پیار کرنے لگتا ہے۔ ٹھیک ہے تو یوں اللہ کی مخلوق سے پیار ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے تو جب وہ اس مقام پہ آتا ہے کہ رب کے ساتھ عشق پالا ہے اس نے، جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم صلی کی ذات مبارکہ سے عشق پالا ہے، تو اسی نسبت سے رب تعالیٰ کی مخلوق سے پیار کرنے لگتا ہے وہ کہ میرے رب کی مخلوق ہے، جی تو زندگی اس کی ویسی ہی مزے کی ہو جاتی ٹھیک۔ جیسے ہم کتابوں میں پڑھتے ہیں۔ ٹھیک مراد یہ ہے بڑی کمفرٹیبل، ٹھیک بڑی اسموتھ، اور بڑی سب سے بڑی بات خوشکن ٹھیک زندگی ہوتی کہ اندر اس کے خوشی کا ایک سمندر بہتا ہے جو اس کے چہرے اور آنکھوں سے بھی ظاہر ہو رہا ہوتا ہے۔ ٹھیک آپ فقیروں کو کبھی دیکھیے، جی ان کے چہرے کو کبھی آپ ایسا نہیں دیکھیں گے کہ آپ کو یہ اندازہ ہو جائے کہ بندہ ملول ہے، مغموم ہے یا دکھ میں ہے۔ بڑا شاداب چہرہ ہوتا ہے، بڑا جو پلیزنٹ فیس جسے ہم کہہ لیں، ٹھیک پلیزنٹ فیس ہوگا، ہر وقت مسکراتا رہے گا بندہ۔ تو یہ اسی وجہ سے ہے کہ وہ اس کے دل میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عشق ہے، ٹھیک اس نسبت سے اللہ کی مخلوق سے عشق ہے، اس سے پیار کرتا ہے، کسی سے کوئی گلہ شکوہ ہی نہیں، کیونکہ محبت میں کوئی گلہ شکوہ نہیں ہے، ٹھیک کوئی حساب کتاب نہیں ہے جو میتھمیٹیکل حساب کتاب جی جی کہ اس نے کیا دیا اور کیا لیا، محبت میں نہیں ہے۔ محبت میں یہ بھی آدمی نہیں دیکھتا کہ جس سے میں پیار کر رہا ہوں اس نے میرے ساتھ سلوک کیا کیا، صرف پیار کرتا ہے۔ ٹھیک تو جب وہ صرف پیار کرتا ہے تو وہاں گلہ شکوہ کیا، شکایت کیا۔ اگر آپ اجازت دیجیے، ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے، ان شاء اللہ تعالیٰ اگلے پروگرام میں پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے کچھ اور سوالوں کے ساتھ۔ آپ ہمیں اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے، اپنے سوال بھی بھیجیے، ہم ان شاء اللہ کوشش کریں گے شاہ صاحب کے سامنے رکھ کے ان کے جوابات آپ تک پہنچائیں۔ ابھی اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔